نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وقال تعالى واذكر في الكتاب مريم. وقال تعالى وذكرهم بأيام الله. وقال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ہم آج حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کی اس مبارک مجلس میں حاضر، اور یہ مجلس ان کی نسبت کے ساتھ قائم ہوئی. میں نے ان کی نسبت کے ساتھ قائم ہونے والی مجلس اور ان کے ذکر کے لیے منعقد ہونے والی مجلس، اس ایک نکتے کو آپ کے ذہن میں رکھنے کے لیے قرآن مجید کے 4 مختلف مقامات سے آیات کریمہ کے متعلقہ حصے تلاوت کر دی. ایسی نسبت کا خیال کرنا اور اسے مستحکم کرنے کا فکر کرنا، یہ اللہ رب العزت کا حکم اور اس کی سنت ہے. اور اللہ اور اللہ والوں کے ذکر کو کرنا اور سننا، یہ بھی اللہ رب العزت کا حکم اور اس کی سنت ہے. پہلا ٹکڑا سورہ مریم کی ایک آیت کریمہ کا میں نے پڑھا، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذکر فی الکتاب موسیٰ. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اللہ رب العزت نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس میری کتاب میں موسیٰ کا ذکر کیجئے. انہ کان مخلصا ورسولا نبیا. وہ صرف مخلص ہی نہیں تھے، حضرت موسیٰ صرف میرا بندہ مخلص ہی نہیں تھا بلکہ بندہ مخلص تھا. یعنی مخلص اور مخلص ان دو میں فرق ہے. مخلص وہ ہوتا ہے جو نفس سے خلاصی پانے کی سچے دل سے کوشش کرتا رہتا ہے. اپنے اعمال، اپنے افعال، اپنے کام کاج، اپنے معاملات، لوگوں کے ساتھ تعلقات، اللہ کی عبادت، بندے کے ساتھ معاملہ، ان تمام امور میں وہ سچے دل سے کوشش کرتا ہے کہ میرا نفس درمیان میں آڑے نہ آئے. میں جو کام کروں اس میں نفس کی کوئی ہوا یا خواہش میری اس نیت کی خالصیت میں، نیت کی خالصیت، پیورٹی اور سنسیریٹی میں
ملاوٹ نہ ڈال دے، اس کو گدلا نہ کر دے۔ تو جو اخلاص کے لیے یہ کوشش کرتا ہے اس کو مخلص کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مخلص۔ یعنی وہ نفس سے اور نفس کی ہوا اور ہوس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور مخلص کا معنی یہ ہے کہ جو نفس کی ہوا و ہوس سے کلیتاً پاک ہو چکا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اسے اپنے دامن حفاظت میں لے لیتا ہے۔ جو نفس سے بچنے کی کوشش کرے، یعنی نفس کے برے اثرات سے، ملاوٹ سے بچنے کی کوشش کرے، وہ مخلص ہے۔ اور جو بچ کر خالص ہو چکا ہو اور اللہ کی دامن حفاظت میں آ چکا ہو، اس کو کہتے ہیں مخلص۔ اللہ پاک نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ دو مرتبے بیان کیے، ایک رسول اور نبی ہونا، اور ایک بندگی میں مخلص ہونا۔ اور جو ان کا درجہ خالصیت ہے، سنسیریٹی اور پیورٹی، اس کا ذکر ان کی نبوت اور رسالت کے ذکر سے پہلے کیا، اور فرمایا ان کا ذکر کیا۔ تو گویا عباد مخلصین اور عباد مخلصین، ان کا اللہ کے مخلص بندوں کا ذکر کرنا اور یاد کرنا اللہ رب العزت کا حکم ہے اور اس کی سنت ہے، چونکہ اس نے اپنے کلام میں یاد فرمایا۔ اور پھر میں نے سورہ مریم ہی کی ایک اور آیت کا ایک حصہ پڑھ دیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم۔ میری کتاب قرآن میں مریم کا بھی ذکر کیجیے۔ تو گویا نبی کے ذکر کو بھی چنا اور ایک ولیہ کے ذکر کو بھی چنا، جو نبی نہیں ہیں، جو نبی نہیں ہیں، اللہ کی ولیہ، عابدہ، زاہدہ، عارفہ ہیں، ان کے ذکر کو بھی چنا۔ تو دو ریفرنس آ گئے نا۔ پھر میں نے ایک آیت کریمہ کا تیسرا ٹکڑا پڑھا جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ اور میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے بنائے ہوئے خاص خاص دن ہوتے ہیں، جس میں اللہ نے کوئی خاص نعمت بھیجی ہوتی ہے، کسی قوم پر کرم کیا ہوتا ہے یا کسی قوم کو سبق دیا ہوتا ہے، تو جو عام دن نہیں خاص دن ہوتے ہیں اللہ کے، ان کی بھی یاد دلایا کریں ان کو۔ تو اللہ کے خاص دن بھی ان کو یاد دلائیے، کیونکہ وہ دن خاص کیوں ہوتے ہیں؟ تخلیق کے اعتبار سے تو سارے ہی دن اللہ کے دن ہیں، مگر فرمایا ایام اللہ، اللہ کے دنوں کو۔ تو اللہ کا اپنی ذات کی نسبت سے تو کوئی دن نہیں ہے، اللہ تو اس وقت بھی موجود تھا جب دن پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، شب و روز پیدا نہیں ہوئے تھے، ایام و لیالی پیدا نہیں ہوئے تھے، ماہ و سال پیدا نہیں ہوئے تھے، دن اور مہینے اور وقت بھی پیدا نہیں ہوا تھا، نہ وقت نہ دن۔ تو جب ان کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی تو اللہ رب العزت کی ذات تو اس وقت بھی تھی، اور جب وقت نہیں رہے گا تو اللہ تب بھی ہوگا۔ تو اللہ کا دن کیسے ہے؟ نہ اللہ کسی دن پیدا ہوا، نہ کسی دن میں پیدا ہونا، نہ اللہ پر موت آنی ہے، نہ کوئی موت اور وفات کا دن ہے، نہ اللہ کی ولادت کا دن ہے، نہ کوئی اللہ کی زندگی میں ایسے انسیڈنٹس اور ایسے ایونٹس ہیں، واقعات ہیں
کہ کسی واقعہ کی وجہ سے کوئی دن اللہ کا دن ہو جائے تو ایام اللہ کے دن ان کو یاد دلائیے۔ تو کوئی دن اللہ کی اپنی ذات کی نسبت سے تو اللہ کا دن نہیں بنتا، تو پتہ چلا کہ وہ کسی اور کی نسبت ہے اس دن کو، اور اللہ نے اسے اپنی طرف منسوب کر دیا ہے کہ اللہ کے دن یاد دلائیے۔ وہ کن کی طرف ہے؟ وہ اہل اللہ کی طرف ہے، یعنی جو دن اللہ والوں کے دن ہیں، یا اللہ کی اتاری گئی نعمتوں کے جو دن ہیں خاص، یا کسی قوم پر عذاب آیا، گرفت آئی اور اسے نشان عبرت بنا دیا تو وہ دن اللہ کا دن ہو گیا، یا کسی پر انعام ہوا، لطف و کرم ہوا تو نعمت کی وجہ سے وہ دن اللہ کا دن ہو گیا۔ تو ہے وہ دن مخلوق میں سے کسی نہ کسی کی طرف منسوب، خواہ بطریق نعمت یا بطریق مواخذہ اور عذاب، ہے مخلوق کی طرف اس کی نسبت، مگر اللہ رب العزت نے اس دن کی خصوصیت کی وجہ سے اسے اپنے دن بنا دیا۔ لہذا جن دنوں میں اللہ والے پیدا ہوتے ہیں وہ چونکہ مخلوق کے لیے رحمت بن کے آتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے لیے نعمت بن کے آتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے لیے ذریعہ ہدایت بن کے آتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو راہ دکھانے کے لیے آتے ہیں، جن دنوں میں وہ پیدا ہوتے ہیں تو وہ دن بھی اللہ کے دن ہو جاتے ہیں کہ اس دن اللہ کی نعمت اتری۔ تو یہ بھی ایک آیت ہوئی، اور آخر پہ ایک آیت کریمہ پڑھی سورہ والضحیٰ سے، جس میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ جس شکل میں بھی اللہ کی نعمت ہے بندے، تجھے جس شکل میں بھی اللہ کی نعمت ملے اس کو نہ صرف خود یاد رکھ بلکہ حدث، اسے بیان کر، لوگوں کو بھی سنا اور لوگوں کو بھی یاد دلا۔ اب بات کو سمجھ گئے؟ تو انبیاء بھی اللہ کی مخلوق اور انسانیت کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمتیں ہوتی ہیں، اولیاء اور صالحین کا وجود بھی اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں مخلوق کے لیے، علماء کاملین کا وجود بھی اللہ کے لیے نعمت ہوتی ہے۔ ہر وہ چیز جس سے اللہ کی مخلوق کو اور انسانوں کو نفع پہنچے، جو انسانوں کے لیے خیر کا باعث بنے، جو انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت کا باعث بنے، جو انسانوں کو راہ راست پر لگانے کا باعث بنے، تو ہر وہ چیز جو اور ہر وہ انسان جو دوسرے انسانوں کے لیے نفع اور خیر کا باعث بنے، وہ خود نعمت ہے اللہ کی۔ یعنی پانی نعمت ہے، دودھ نعمت ہے، خوراک اور غذا نعمت ہے۔ یہ چیزیں جب اللہ کی نعمت ہیں تو اللہ کے مقرب بندے جن کے ذریعے ہزاروں لاکھوں کو ہدایت ملتی ہے، وہ اللہ کی نعمت کیوں نہیں ہے؟ آپ بات کو سمجھ گئے نا؟ فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز جو زندہ چیز ہے اس کی اصل پانی ہے۔ گویا اس کائنات میں زندگی کی ابتدا بھی ہم نے پانی سے کی، چونکہ زمین کو زندگی ملی پانی سے تو پانی نعمت ہو گئی۔ تو دلوں کو زندگی ملتی ہے ہدایت سے، اور ہدایت ملتی ہے اللہ کے بندوں کے ذریعے یا اللہ کی کتاب کے ذریعے اور اللہ کی وحی کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے، ولیوں کے ذریعے، نیکوں کے ذریعے ہدایت ملتی ہے، خیر ملتی ہے۔ تو وہ پانی سے بڑھ کر اللہ کی نعمت ہے، چشموں سے بڑھ کر نعمت ہے، کیونکہ ان کے ذریعے دلوں کی زندگی ہے۔ تو جب اللہ کی نعمت ملے تو نعمت کو یاد بھی کرو، خود بھی ذکر کرو اور لوگوں کو یاد دلاؤ۔ سو یہ 4 آیات کریمہ دراصل میرے ذہن میں پہلے بطور مضمون نہیں تھا کہ میں بات یہاں سے شروع کروں گا، بس میں نے
آپ کے ساتھ جب گفتگو شروع کی تو ذہن میں آ گئی، تو میں ایسی مجالس کی اہمیت کیا ہے، ایسی محافل کا ریلیونس کیا ہے، کیوں منعقد کی جاتی ہیں، تو اس خیال سے کہ اس کی سگنیفیکنس آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، تو میں نے یہ خیال کرتے ہوئے 4 آیتیں بطور ریفرنس نوٹ کر یا آپ سمجھ گئے کہ ایسی مجالس اور ایسی محافل اس کی غرض و غایت یہ ہوتی ہے کہ بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ جوڑنا، اہل اللہ کے ساتھ جوڑنا، اور بندوں کے دلوں کو زندگی اور روشنی حاصل کرنے کا سبیل پیدا کرنا۔ یہ مینز ہیں، ڈیوائسز ہیں، طور طریقے ہیں، ذرائع اور وسائل ہیں جہاں آپ مل کے بیٹھیں، نیکوں کا اور نیکیوں کا ذکر کریں، تاکہ آپ کے دل و دماغ کا تعلق نیکوں سے اور نیکیوں سے قائم ہو جائے۔ نیکوں کا ذکر کریں اور نیکیوں کا ذکر کریں، تاکہ آپ کے دلوں میں، آپ کے ذہنوں میں ایک سپیس پیدا ہو نیکیوں کے لیے۔ اور نیکیاں کیسے زندگی میں آئیں، تو نیکوں کی طرز زندگی کو سمجھیں، نیکوں کی سیرت کو سمجھیں، اللہ والوں کی زندگی کو سمجھیں، ان کے طور طریقے سمجھیں، ان کی عادات و اطوار سمجھیں، ان کے اخلاق سمجھیں، ان کے شب و روز کے معمولات سمجھیں۔ تو جب نیکوں کی زندگی کو اور سیرت کو سنیں گے تو اس سے آپ کے دلوں میں ایک رغبت پیدا ہوگی، وہ رغبت آپ کو نیک سیرتی کی طرف جوڑ دے گی۔ یہ ریلیونس ہے ایسی محافل اور مجالس کا۔ یہاں تک آپ تمیدی بات سمجھ گئے، مگر یہاں پر ایک بدقسمتی ہے ہمارے کلچر میں، ہماری سوسائٹی میں، کہ یہاں تک تو ہم پہنچ گئے، مجلسیں بھی منعقد کر لیتے ہیں، محافل بھی منعقد کر لیتے ہیں، اجتماعات بھی منعقد کر لیتے ہیں۔ یہ محافل، مجالس، اجتماعات، ان کا منعقد کرنا بھی مراسم اسلام کے اندر ہے۔ دیکھو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے آپ کو نماز با جماعت کا حکم دیا ہے، تاکہ آپ اکٹھے ہو کے نماز پڑھیں۔ عبادت تو اکیلے بھی ہو سکتی تھی، مگر با جماعت، ہر روز 5 مرتبہ جمع ہونے کا کہا ہے۔ سمجھیں کیا؟ ہر روز 5 مرتبہ نماز کے لیے جمع ہونے کا کہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جمع ہونے میں کوئی خیر ہے، جمع ہونے میں کوئی خیر ہے۔ اور حدیث پاک کی روح سے اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں جمع ہو کر نماز پڑھنا 27 گنا اجر زیادہ ہے۔ نماز با جماعت کا اجر 27 گنا زیادہ ہے۔ تو اس سے میں کیا نقطہ اخذ کر رہا ہوں اور کیا نقطہ آپ کو سمجھا رہا ہوں، وہ یہ کہ جمع ہونے میں بولیے خیر ہے، جو اکیلے پن میں نہیں ہے، جمع ہونے میں خیر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو جمع کیا ہر روز۔ اب اس کے بعد ہمارا نصیب یا بد نصیبی کہ ہم جمع بھی ہوں اور جمع ہو کر اس جمعیت سے اور جماعت سے کچھ حاصل نہ کریں، یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو ایک ٹول، ایک ڈیوائس دے دیا جمع ہونے کا۔ پھر اس کے بعد ہر ہفتے اس سے بڑا اجتماع کروا دیا، صلاۃ الجمعہ، ہر روز 5 مرتبہ اجتماع، اور ہر ہفتے اس سے بڑا اجتماع، نماز جمعہ ہے تو وہ بھی عبادت، 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، اور اس سے پہلے امام کا خطبہ سننا ہے۔ خطبہ کیا ہے؟ وہ کلمہ ہے، کلام ہے، نصیحت ہے، واعظ ہے، ہدایت ہے، تربیت ہے، تعلیم ہے، وہ بھی جمع ہونا ہے۔ پھر سال میں عید کا جمع ہونا دے دیا،
ہر روز علاقے کے لوگوں کو جمع ہونے کا موقع دیا، ہفتہ کے بعد ہر جمعہ کے دن دور دراز کے لوگوں کو جمع ہونے کا موقع دیا، عید کے دن پہلے تو سارے شہر میں ایک عید کا حکم تھا، سنت تھی، بعد ازاں آبادی بڑھ گئی تو اب بڑی بڑی جامع مسجد بن گئی، تو کئی علاقوں اور کئی میلوں سے آ کر لوگ جمع ہوں، اور حج کا دن عرفات میں ساری امت میں سے جو لوگ آ سکے ان کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ اب آپ دیکھیں نا، جمع ہی جمع ہے، اور جمعیت اور جماعت اپنے حجم میں، والیوم میں بڑھتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ پوری امت کو بھی ایک اجتماع دے دیا۔ تو اس سے نقطہ اخذ یہ ہوتا ہے، باقی مسائل احکام جدا ہیں، میں آپ کو اس کا ایک ایسنس دے رہا ہوں، یہ کہ جمع ہونے میں ایک برکت ہے۔ اب یہ ہمارا نصیب کہ ہم جمع بھی ہوں اور جمع ہو کر بھی کچھ حاصل نہ کریں، یہ ہمارا نصیب۔ اس سے بھی ایک اور باریک بات بتا دوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا حتیٰ کہ 2 بندے بھی جمع ہوں، صرف 2 بھائی ملیں اور مصافحہ کریں، اور ایک دوسرے سے مصافحہ کر کے جدا ہوں، ایک دوسرے کو سلام کہیں، تو اللہ پاک صرف 2 بندوں کو اس طریق پر، جس میں ایک دوسرے کو سلامتی کا پیغام دیں اور محبت کا مصافحہ کریں، محبت اور سلامتی کے ساتھ 2 بندوں کے جمع ہونے پر فرمایا وہ جب مصافحہ کر کے جدا ہوتے ہیں اللہ پاک ان کے کئی گناہ بخش چکا۔ 2 بندوں کے جمع ہونے سے بھی بخشش ہوتی ہے، کتنے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ اور حج میں چونکہ بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، فرمایا جو وہاں سے ہو کے جائے اس کے سارے گناہ جو عبادات کے ہیں معاف ہو جاتے ہیں، جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ یہ برکتیں ساری جمع ہونے کی ہیں، بولیے یہ ساری جمع ہونے کی ہیں۔ تو جمع ہونے کے اندر بہت سے راز ہیں، وہ راز تنہائی کو نہیں ملتے، وہ راز تنہائی کے الگ راز ہیں، وہ سبجیکٹ الگ ہے۔ جو راز جمع ہونے کے ہیں وہ تنہائی کے نہیں۔ اور پھر جو اہل اللہ ہیں یاد رکھ لیں وہ ہر وقت جمع رہتے ہیں، اہل اللہ، اللہ والے ہر وقت جمع رہتے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ ان میں تفریق نہیں ہوتی، وہ جمع ہی جمع ہوتے ہیں۔ آپ میتھمیٹیکل جو پرنسپلز میں تفریق اور جمع پڑھتے ہیں نا، نکالنا اور جمع کرنا، آپ سمجھ گئے نا؟ نکال دیا تو تفریق ہو گئی، ملا دیا تو جمع ہو گئی۔ اہل اللہ نکالتے نہیں ہیں، وہ ملاتے ہیں۔ اہل اللہ کبھی تفریق نہیں کرتے، وہ جمع کرتے ہیں۔ اللہ والے جمع کرتے ہیں۔ مخلوق کے ساتھ بھی ان کا علاقہ یعنی تعلق جمع کرنے کا، اور اللہ کے ساتھ بھی اپنی طبیعت اور اپنی رجحان کے ساتھ جمع رہتے ہیں، دل جمعی رکھتے ہیں۔ یہ لفظ سنا آپ نے، دل جمعی، یعنی دل کو جمع رکھنا، اس خیال پر، اس سمت دل کو جمع رکھنا جس کے لیے آپ بیٹھے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، تاکہ پھر ادھر ادھر آپ کا خیال اور آپ کا ذہن نہ بھٹکے۔ جب دائیں بائیں ساری بھٹکنے کی راہیں کلوز کر دیں اور فوکس کر دیں صرف اس آئیڈیل پر جس کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، تو اس فوکس ہو جانے کو دل جمعی کہتے ہیں، اس میں بھی دل جمع ہوتا ہے۔ یعنی آپ کی سوچ، آپ کا دل، آپ کی رغبت، آپ کی محبت دائیں بائیں راستوں پہ طرق متفرقہ، دائیں بائیں بھٹکنے سے جب آپ بچ جاتے ہیں اور آپ کا دل ایک ہی جگہ پہ جم جاتا ہے، جم جانے سے عین لگا لیں تو جمع ہو جاتی۔ تو اہل اللہ وہ خود ہر حال میں تنہائی میں بھی جمع رہتے ہیں، یہ ایک الگ سبجیکٹ۔
تنہائی میں بھی، تو اس لیے اہل اللہ کی خلوت میں بھی جلوت ہوتی ہے، خلوت میں بھی، یعنی زمین کے اعتبار سے زمینی زندگی میں بعض اوقات وہ تنہا بیٹھے ہوتے ہیں، زمینی زندگی میں ان کی خلوت ہوتی ہے، مگر عرش کے ساتھ اور عرش والے کے ساتھ جلوت ہوتی ہے، اس مالا اعلیٰ میں جمع ہوتے ہیں، جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ لہٰذا میں نے پھر کہا کہ جمع ہونے اور جمع رہنے میں خیر ہی خیر ہے۔ سو یہ بھی بہانے جمع ہونے کے ہیں۔ کچھ اجتماع جیسے میں نے نماز با جماعت، جمعہ، عید، حج کا بتایا، وہ اجتماعات شرعیہ ہیں، وہ واجبات میں سے ہیں۔ کیا؟ وہ فرائض اور واجبات میں سے ہیں جن کو آپ ترک نہیں کر سکتے۔ ان مقررہ اجتماعات اور مجالس کے علاوہ یا مراسم کے علاوہ باقی جتنے مواقع جمع ہونے کے ہیں وہ مصلحت پر مبنی ہیں اور خیر کے لیے، وہ واجبات میں سے نہیں ہیں۔ کیا؟ یعنی اگر وہ ترک کریں تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے، مگر جو خیر اس جمع ہونے پر ملنی تھی اس سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے جمع ہونے کے بہت سے طریقے علماء، اولیاء، صوفیاء اور بزرگان دین نے اپنی اپنی زندگی میں مقرر کر رکھی، اور جیسے جیسے ضرورت پڑے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، آپ وضع کرتے رہتے ہیں۔ تو ذہن میں رکھ لیں کہ جمع ہوں جب بھی تو اس سے دل جمعی حاصل کریں، جب بھی جمع ہوں اس سے دل جمعی حاصل کریں۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوا کہ ہم نے جمع ہونے کے جتنے عمل ہیں، اجتماعات، محافل، مجالس، ان کو بے روح کر دیا ہے، اس کی اصل مقصدیت ختم کر دی۔ اور میں ایک لفظ بولوں گا، وہ اس وجہ سے کہ ہم عادی ہو گئے ہیں بے روح مذہبیت کے، بے روح مذہبیت۔ ہم یا تو مذہبی نہیں ہیں، یا تو ہمارے اندر بہت سے لوگ مذہبی نہیں ہوتے، یعنی ریلیجس نہیں ہوتے، اسپریچول نہیں ہوتے، ریلیجس نہیں ہوتے، مذہب سے دور ہوتے ہیں یا خود کو سیکولر سمجھتے ہیں، نان ریلیجس، یا تو پھر مذہبی نہیں ہوتے۔ اور جو مذہبی ہوتے ہیں، بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ مذہبی لوگوں نے اپنی مذہبیت میں سے روح نکال دی ہے، وہ صرف رسم رہ گئی ہے، صرف رسم رہ گئی ہے۔ اور جب مذہبیت بے روح ہو جائے تو اس میں خیر کی بجائے پھر جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بس آتا ہے، بیٹھتا اور چلا جاتا، خالی رسم پوری کرتا ہے۔ صوفیاء کا طریق جس سلسلے میں آج جمع ہوئے ہیں، صوفیاء کا طریق مذہبی زندگی میں اور غیر مذہبی دونوں زندگیوں میں روح کو زندہ کرنا ہے، اس کے اندر مقصدیت پیدا کرنا ہے۔ صوفیاء اس لیے اس امت مسلمہ کی تاریخ میں انہوں نے کام کیا کہ ہماری زندگی کے ہر پہلو میں وہ روح زندہ ہو جائے جو اصل ہے دین و مذہب کی اور اصل ہے روحانیت کی۔ تو ہماری جب مذہبیت بے روح ہو گئی تو روحانیت رسمی بن گئی، روحانیت رسمی بن گئی۔ اب ہم رسوم کا بڑا اہتمام کرتے ہیں اور اس میں سے حقائق نکال دیے، رسوم کا اہتمام کرتے ہیں، ٹریڈیشنز کا اہتمام کرتے ہیں، مگر اس کے اندر جو ریالٹی ہے، حقائق، اس کو نکال دیا۔ اب ہماری زندگی رسموں کے ساتھ بھری ہوئی، جیسے سیکولر رسمیں ہیں نا آپ کی فیملی کی، سوسائٹی کی، جب شادیاں ہوتی ہیں
تو کتنی رسمیں ہیں، ایک شادی کتنی رسموں کے ساتھ عبارت ہو گئی، وہ ساری رسمیں ہیں نا بھر گئی ہیں۔ اس طرح ہم نے مذہب کو بھی رسموں کے ساتھ تو بھر لیا ہے، رسموں کے تحت جمع ہوتے ہیں، چونکہ مقصد ذہن میں نہیں ہے، روح سامنے نہیں ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے جو برکات اور فیوزات ملنے چاہیے تھی اور اس سے جو تبدیلی آنی چاہیے تھی ہماری سوچ میں، ہمارے فکر میں، ہمارے فعل میں، ہمارے عمل میں، ہماری طبیعت میں، ہمارے مزاج میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے کردار میں، اس سے جو تبدیلی آنی چاہیے تھی وہ تبدیلی نہیں آتی۔ تو ہمارا جمع ہونا بھی تفریق کی مانند ہے۔ ہمارے ہاں جمع و فرق میں فرق نہیں رہا، تفریق کی مانند ہو گیا۔ جب آپ کو یہ نقطہ سمجھ میں آیا کہ جب تک ہماری مذہبیت میں روح زندہ نہیں ہوگی اور ہماری روحانیت رسمیت سے نکل کر حقیقت نہیں بنے گی، حقیقت مؤثر حقیقت جو امپیکٹ ڈالے ہماری زندگی پر، جو ایفیکٹ ڈالے، جو ہمیں تبدیل کرے۔ جب ہم بیٹھتے ہیں اور اللہ والوں کی بات کرتے ہیں، آج حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن منا رہے ہیں، ان کے ذکر کی مجلس سے ان کی نسبت کو پختہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو جب ہم جائیں تو جس حال میں آئے تھے اس حال میں کچھ تبدیلی تو لے کے جائیں نا، اور جب تبدیلی لے کے جائیں تو پھر اس کو پروٹیکٹ کریں، مینٹین رکھیں، تو پھر بینیفٹ ہے اس کا۔ اگر حال میں کوئی تبدیلی لیے بغیر چلے گئے، عزم میں، فکر میں، سوچ میں، کوئی ارادے میں کوئی ڈٹرمینیشن لیے بغیر چلے گئے، فہم کا کوئی عقدہ کھولے بغیر چلے گئے اور اسے اپنی زندگی میں پیدا کریں، جو سیکھا اس ڈٹرمینیشن کے بغیر چلے گئے تو اس کو کہیں گے کہ ہم نے ایک مذہبی رسم پوری کی، روحانی رسم پوری کی، مگر اس کی روح اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ ہمارا المیہ بن گیا ہے پوری سوسائٹی کا۔ لہٰذا پورا تصوف اسی سے عبارت ہے، پوری روحانیت اسی سے عبارت ہے، پوری ولایت اسی سے عبارت ہے، سب فقیری اسی سے عبارت ہے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔